السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جان سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے ڈیوریسیف کیپسول کے بارے میں مکمل انڈیکیشن، ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، لاسٹ پہ اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پرانے اور نئے سامعین سے جو میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا نئے ہوں یا میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کہ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ڈیوریسیف ایک اچھا اور ٹاپ کلاس کمپنی کا کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا ہوا ہے سیفا ڈوریکسل، اور یہ جی ایس کی کمپنی کا ہے۔ ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی جو پاکستان میں سب سے زیادہ میڈیسن فروخت کرتی ہے، یعنی کہ جی ایس کے کمپنی ایک اچھی اور بہترین کمپنی کا کیپسول ہے۔ ڈیوریسیف ایک طاقتور اینٹی بائیوٹک ہے جو مختلف انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی قسم کا انفیکشن اگر ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر ایسے مریض جن کو سکن کا مسئلہ، سکن انفیکشن ہے، ریڈنس ہے، دانے کرمی کی وجہ سے دانے نکلے ہوئے ہیں، یا اس کی کسی قسم کا سکن پہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے، تو ڈیوریسیف کیپسول کا استعمال ایک کیپسول صبح ایک شام پر کے جی کے حساب سے استعمال کریں۔ اچھا اور ٹاپ کلاس کمپنی کے ہونے کے ناطے آپ اس کو بھی فکر ہو کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا سکن انفیکشن کے علاوہ اگر کسی قسم کا ٹائیفائڈ بخار ہے، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، گلے کی خارش ہے، گلے میں انفیکشن ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، تو پھر بھی آپ ڈیوریسیف کیپسول کا استعمال بے فکر ہو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی خاص سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ایک اچھا ٹاپ کلاس کمپنی یعنی کہ جی ایس کی کمپنی پاکستان کی ہائی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ مختلف میڈیسن برانڈ کے میڈیسن بناتی ہے، اس کمپنی کا ایک اچھا اور بہترین کیپسول ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو تولیدی نظام انفیکشن ہے، کسی کا زخم کا انفیکشن ہے، اور آپ کو ہڈیوں کا انفیکشن ہے، فیملی کے تولیدی نظام انفیکشن ہے، نظام تنفس میں سانس کا مسئلہ، چھاتی کا انفیکشن ہے، کسی قسم کا انفیکشن ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے آپ ڈیوریسیف کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر یہ ایسے کیپسول ہے جو کہ ایسے انفیکشن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کو دانت کا انفیکشن ہے، دانت میں کافی زیادہ انفیکشن پھیل چکا ہے اور کافی زیادہ سویلنگ ہو چکی ہے، مسوڑ میں انفیکشن ہے اور داڑھ میں کافی زیادہ انفیکشن، داڑھ میں پین کی انفیکشن اور پین کی وجہ سے کافی زیادہ سویلنگ ہو چکی ہے، سوجن ہو چکی ہے، تو آپ اس کو ڈیوریسیف کیپسول کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی دن سے آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اور پہلے ہی دن سے آپ کو انفیکشن اور داڑھ میں درد پین انشاءاللہ آپ کو ختم ہو جائے گا، کیونکہ سیفا ڈوریکسل ڈیوریسیف کیپسول ایک ٹاپ کلاس کمپنی کی میڈیسن ہے۔ آپ اس کو بھی فکر کر استعمال کریں کسی قسم کے انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے۔ خاص کر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو سکن کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ دانت کا کسی قسم کا انفیکشن ہے تو آپ ڈیوریسیف کا کیپسول کا استعمال بے فکر ہو کر کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم یعنی کہ آپ کو تولیدی نظام میں انفیکشن ہے، گلے کا انفیکشن ہے، خاص کر ایسے میں گلے کا انفیکشن اور گلے کے انفیکشن کے لیے کنٹرول ایسے ہوتا ہے کہ گلے میں کافی زیادہ سوجن جس سے سانس لینے میں اور بولنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے اور بولنے کا بہت ہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک کیپسول صبح ایک شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو دوسرے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے، چھاتی کا بلغم ہے، چھاتی میں کافی زیادہ پین رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک اچھے کیپسول کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے اینٹی بائیوٹک جو کہ سیفا ڈوریکسل کی شکل میں ڈیوریسیف جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک کیپسول صبح ایک شام 5 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو چیسٹ انفیکشن کا بری طرح کنٹرول ہو جائے گا۔ دوسرا جگہ کڈنی کا انفیکشن ہے، ہڈیوں کا انفیکشن ہے، بون انفیکشن، بون ایسٹرومیٹک، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اوپر سے کچھ نظر زخم نہیں ہوتا، نیچے سے انفیکشن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ہی دور کے بعد ٹمپریچر شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ جس کو ہم بون انفیکشن کہتے ہیں، بون ایسٹرومیٹکس وغیرہ۔ اس قسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھے اور طاقتور ہائی ملٹی نیشن یعنی کہ اینٹی براڈ اسپیکٹرم کے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ڈیوریسیف میں ایک کیپسول 500 mg سیفا ڈوریکسل کی شکل میں میں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جو کہ اچھا اور بہترین۔ ایک کیپسول صبح ایک شام 1 سے 5 دن تک استعمال کریں، ایک کیپسول صبح ایک شام، انشاءاللہ اب اس کا بھی رزلٹ ملے گا۔ اگر نظام تنفس میں انفیکشن ہے، نظام میں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے تو ایک کیپسول صبح روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی رزلٹ ملے گا۔ باقی ایک اچھا اور طاقتور اینٹی بائیوٹک ہے، کیونکہ آپ کو کسی قسم کو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر یہ داڑھ کے پہ انفیکشن اور
سکن انفیکشن کے لیے آپ بے فکر ہو کر استعمال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کڈنی کا آپریشن ہے، کڈنی کا آپریشن کرا ہوا ہے، کڈنی میں انفیکشن ہے، UTI کا انفیکشن ہے، اس کے علاوہ گنوریا کا انفیکشن ہے، خاص کڈنی میں ایسے ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ کی وجہ سے آپریشن کافی زیادہ انفیکشن پھیل جاتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اینٹی بائیوٹک یعنی کہ سیفوٹریکسل ایک کیپسول صبح ایک شام انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی رزلٹ ملے گا۔ UTI کا انفیکشن اور گنوریا کا انفیکشن سیم ہے، یہ کچھ گنوریا کا مردوں میں اور UTI خواتین میں پایا جاتا ہے۔ ایک کیپسول صبح ایک شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا ضروری رزلٹ ملے گا۔ باقی اس کا کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جو کہ نقصان دہ، خاص کر ایسی خواتین جو کہ پریگننٹ میں ہوں وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک کیپسول جن کے وہ پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں، ایسے ہرگز استعمال نہ کریں تاکہ اس کا آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا کہ جگر کے مریض اور اس کے علاوہ مرگی کے مریض وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں۔ ویسے کوئی بھی میڈیسن اگر آپ یوز کر رہے ہیں پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں، ایسے ہرگز کوئی میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں تاکہ اس کا آپ کو نقصان نہ ہو۔ اگر زیادہ دیر استعمال کرنے سے آپ کو دل کی دھڑکن سلو ہو سکتی ہے، اگر اس قسم کا مسئلہ ہو تو پہلے اپنی ذاتی معالج کا مشورہ کریں۔ دوسرا ہے کہ اس کے استعمال سے اگر آپ کو سر میں درد شروع ہو جائے، وامٹنگ شروع ہو، ڈائریا شروع ہو جائے، سر چکرانا شروع ہو جائے، اس کے علاوہ اگر آپ کو کیپسول استعمال کرتے وقت فوری اگر آپ کو چھاتی پہ پین شروع ہو جائے تو پھر بھی اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں، پھر بھی اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو ایسے ہوتے اس کے استعمال سے دل کی دھڑکن سلو ہو سکتی ہے جس کو ہم شیٹیکا کہتے ہیں، وہ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جو کہ بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو چھوٹے بچوں کو دودھ دیتی ہیں، وہ بھی اپنے سے پہلے اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ویسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ